مجھے رائے صبح
ہنسی ہے ہر خوش لباس وہ خشک ہو رہے ہیں ہمارے پیاس کے تازے ماہ پاؤں میں بازوں میں یا بیڑیاں ہے پاؤں میں اور ہاتھوں میں صورت بال کھولے روتی ہے ایک رات کی دلہا یا بال کھولے روتی ہے ایک رات رقص و رنگان دنوں سے دو چاند ہے اور یا صدائے ہائے حسین والا قصر قصر جشن امیرانا تھا یا پیش حاکماں اسیران محفل میں جشن عشق کا ساماتا جام بیٹھے ہوئے تھے کرسیاں جاری لپائے شو بیان کرتا ہے راوی پسند اس حال سے تھی
سلطان کربلا پھیر کر ہر ایک نے مجلس میں رو دیا ہر حاکم پلے بڑی دیر کھنسا ہر حاکم پلے زینب سے بولا گلشن زہرا پیدا ہوا کو بھی کچھ حسین کے مرنے کا آنکھوں میں آنسو بھر کے پکاری روے دیتا میں کیا جواب دوں تجھے اس بات کا بھلا یہ کلمہ روز حشر تو زہرا سے پوچھنا کیا خوب پرسا بھائی کا تو نے مجھے دیا کیا خوب پرسا بھائی کا تو نے مجھے دیا باتوں سے چا کرتا ہے تو کیوں جگر میرا خنجر سے ایک بار تو کٹوا دے سر میرا چرخ زمرد کے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمة للعالمین الملقب طه والياسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات مسلسل امامت اور حفاظت دین و شریعت کے عنوان سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا ہے۔ اس کی آیت میں پروردگار عالم نے ظاہری طور سے تاریخ امامت کا آغاز فرمایا ہے۔ اس آیت کے مرکزی شخصیت جناب ابراہیم علیہ السلام کہ جن کے سلسلے سے اللہ نے اپنے حبیب کو یاد دلایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اے میرے حبیب، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم سے ان کے رب نے کلمات کے ذریعے امتحان لیا۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے تو پروردگار عالم نے جناب ابراہیم سے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ جیسے ہی امامت ملی، فوراً جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا: قال ومن ذریتی، مجھے تو امامت مل گئی، کیا میری ذریت کو بھی امامت ملے گی؟ اللہ نے منع نہیں فرمایا، اللہ نے ظاہراً یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ کی ذریت کو امامت نہیں ملے گی، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یہاں پہ پروردگار عالم نے امامت کو عہدی کہا ہے۔ عہدی یعنی میرا عہدہ ہے، امامت میرا عہدہ ہے، میں جسے چاہوں امام بناؤں، جسے چاہوں امام نہ بناؤں۔ اس کا مطلب عہدہ امامت و خلافت اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، بندوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کو بھی امام بنا لے، کسی کو بھی خلیفہ بنا لے، کسی کو بھی اپنا رہبر بنا لے، کسی کو بھی اپنا رہنما بنا لے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ پہلے ہی دن اللہ نے اسے کلیئر کر دیا تھا جب جناب آدم ولادت کا وقت قریب آیا اور اللہ نے فرشتوں سے کہا، تو کیا کہا فرشتوں سے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا، میں بناؤں گا۔ اس میں استمرار پایا جاتا ہے، ہمیشگی، کنٹینیویشن۔ اس کا مطلب اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا، خلیفہ جب بھی بناؤں گا میں ہی بناؤں گا، جنت کے ایوان میں بناؤں تب بھی میں بناؤں گا، غدیر کے میدان میں بناؤں تب بھی میں بھی بناؤں گا۔ ایک صلوات پڑھیں رسول کے پر محمد و آل محمد۔ چاہے جنت کے ایوان میں بناؤں تب بھی میں بناؤں گا، غدیر کے میدان میں بناؤں تب بھی میں ہی بناؤں گا۔ تو اللہ نے کلیئر واضح کر دیا ہے قرآن مجید میں، جو بھی میرا عہدہ ہے وہ بعنوان خلافت ہو یا بعنوان امامت ہو، وہ بنائے گا اللہ۔ خلیفہ بھی اللہ بنائے گا، امام اللہ بنائے گا، رہبر اللہ بنائے گا، رہنما اللہ بنائے گا، ہادی اللہ بنائے گا۔ اور یہ بڑا مسئلہ ہے، اللہ جسے چنتا ہے، توجہ فرمائیے گا عزیزو، کیفیت محسوس کیجیے گا۔ قرآن میں کہا ہے پروردگار عالم نے، کیا فرمایا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں؟ جسے اللہ چنتا ہے، توجہ دیجیے گا کیفیت پر، جسے اللہ چنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے۔
ایک اور صلوات پڑھتے ہیں. آواز آ جائے گی میں بولوں یا مائک کا انتظار کروں؟ مائک کا انتظار کروں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی مثل ہے، اللہ کا نمونہ ہے. یہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا. اب توجہ فرمائیے گا، جسے اللہ چنتا ہے وہ اللہ کا نمونہ ہوتا ہے، اور جسے بندے چنتے ہیں وہ بس نمونہ ہی ہوتا ہے. سلامت ہے. جسے اللہ چنے گا وہ اللہ کا نمونہ، جسے بندے چنیں گے تو بس نمونہ ہی ہوگا. آپ دیکھ لیجئے کیسا کیسا نمونہ. کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا نا کہ آئے منبر پہ اور پہلے ہی دن کہہ دیا کہ بھئی میں یہاں کا لائق تو ہوں نہیں، مجھے بٹھا دیا گیا ہے. سیدھا سیدھا چلو تو ٹھیک ہے، ٹیڑھا چلو تو مجھے سیدھا کر دینا. یہ نمونہ ہونے کی دلیل ہے. بھئی آ کے اعتراف کر رہے ہیں کہ میں یہاں کے لائق ہوں نہیں، مجھے بٹھا دیا گیا ہے. سیدھا چلو تو ٹھیک ہے، ٹیڑھا چلو تو مجھے سیدھا کر دینا. یہ ہے نہیں ہے نمونہ ہونے کی دلیل. یہی میں نے عرض کیا، جسے اللہ چنے گا وہ اللہ کا نمونہ ہوگا، جسے بندے چنے تو بس نمونہ ہی ہوگا. یہ وہ تھا جسے بندوں نے چنا، اور جسے اللہ نے چنا اس کا عالم کیا تھا. جب گئے ہیں لوگ گھر پہ بیعت کرنے کے لیے تو اس نے کہا کہ گھر پہ بیعت نہیں ہوگی، مسجد میں بیعت ہوگی. پوری مسجد بھری ہوئی ہے، جم غفیر مسجد میں ہے، چاروں طرف سے مسجد میں لوگ ہیں جو درجو، سوئی بھی گرنے کی جگہ درمیان میں نہیں ہے. جسے اللہ چنتا ہے، داخل مسجد ہونے کی کوشش فرما رہے ہیں، پیچھے سے کسی نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں پتا نہیں آج خلیفہ وقت کی بیعت ہونے والی ہے؟ اس نے مسکرا کے فرمایا مجھے منبر تک جانے نہیں دو گے تو بیعت کس کی کرو گے؟ خرامہ خرامہ، آہستہ آہستہ قدم رنجہ فرماتے ہوئے امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب منبر کے قریب پہنچے. پہلے زینے پہ پیر رکھا، دوسرے زینے پہ پیر رکھا، تیسرے زینے پہ پیر رکھا. وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. اب یہ زینے کیا ہیں؟ یہ پہلے ادوار میں لوگ دیکھ چکے تھے. پہلی خلافت آئی تو ایک زینہ نیچے اترے، دوسری خلافت آئی تو دو زینے نیچے اتر گئے، تیسری خلافت آئی تو اور 3 زینے نیچے اتر گئے. یہ تو علی کو سلام کرنا چاہیے خلافت کے ماننے والوں کو کہ جو خلافت گڑھے میں جا رہی تھی علی نے اس سے واپس منبر پہ بٹھا دیا. محسوس فرما رہے ہیں؟ بیٹھے آ کے اور ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی، بہت دیر تک بیٹھے رہے. پھر طاہرانہ نظر مجمع پہ ڈالی اور فرمایا الحمدللہ الذی قد رجع الحق ولا مقام. شکر ہے اس پروردگار کا جس نے آج حق کو اپنی جگہ پہ پلٹا دیا، حق کو اپنی جگہ پہ پلٹا دیا. اور یہ کہہ کر مولا ایسے بالکل جو منظر تاریخ نے بتایا ہے ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ گئے سر جھکا کر. لوگوں میں چہمی گوئیاں شروع ہوئی، آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی. مولا علی نے ایسے اپنا چہرہ اوپر کیا، ایک اور مرتبہ نظر ڈالی، فرمایا کیسا شور ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں مضطرب ہو، کیوں بے چین ہو؟ کسی نے اپنی جسارت کو سمیٹا، کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے بولتا ہے کہ یا علی یہ لوگ آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. تاریخ بتاتی ہے مولا پلٹے، منبر کے تختے پہ ہاتھ مار کے فرمایا فی ما ھذہ الخشب،
ان لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا ہے؟ میرے قدم تو وہاں بھی پہنچے ہیں جہاں مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ سب کو پتا ہے اس امامت کا تاریخی آغاز ظاہراً کہاں سے ہوا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام سے۔ امامت اور اختیار امامت پروردگار عالم نے دونوں دکھایا جناب ابراہیم کے ذریعے۔ آپ تاریخ پڑھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایک دن بولے جناب ابراہیم پروردگار سے، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار تو مجھے دکھا مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ کیا پوچھا جناب ابراہیم نے؟ مجھے دکھا مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کیوں؟ یقین نہیں ہے؟ یقین تو ہے، دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اب اللہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دکھا دیتا، کسی کو مار دیتا، مار کے زندہ کر دیتا، ابراہیم کو پتا چل جاتا مردے زندہ کیسے ہوتے۔ مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، ان کو کاٹو، قیمہ بناؤ، پہاڑوں پہ بکھیر دو، چونچ اپنے ہاتھ میں رکھو، آواز دو، جس کا بدن قیمہ ہو کے پہاڑوں پہ گرا رہے گا وہ واپس چونچ میں آ کے لگ جائے گا، پتہ چل جائے گا مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ پروردگار خود مارتا، خود زندہ کرتا، کہ اختیار امامت بتا رہا ہوں کہ یہ اختیار امامت ہے، وہ مار بھی سکتا ہے، جلا بھی سکتا ہے، موت بھی دے سکتا ہے، حیات بھی دے سکتا ہے۔ اب آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ کتنے پرندے؟ کتنے؟ 4۔ پروردگار نے کہا بلاؤ گے آ جائیں گے۔ پرندے کتنے مطیع و فرما بردار، پہاڑ پہ گئے، نبی نے بلایا واپس آ گئے۔ کمال کی بات ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یہ پرندے تھے، نبی کے بلاوے پہ آ رہے تھے۔ وہ کیسے درندے تھے؟ نبی آواز دے رہے تھے، واپس پلٹ کے بھی نہ آ رہے تھے۔ اب کمال کی بات سنیے، توجہ فرمائیے گا۔ معلوم ہے آپ کو 4 پرندے کون کون سے تھے؟ وہ مرغ، کبوتر، مور، گدھ۔ کون کون سے پرندے؟ مرغ، کبوتر، مور، گدھ۔ آپ نے توجہ فرمائی اس میں کچھ حرام ہے، کچھ حلال ہے۔ چاروں پرندے مرنے کے بعد ایک جگہ رہے، اکٹھا رہے، مگر ایسا نہیں ہوا کہ کبوتر کی چونچ پہ گدھ کا بدن لگ گیا ہو، گدھ کی چونچ پہ کبوتر کا بدن لگ گیا ہو۔ مرنے کے بعد ساتھ میں ایک جگہ رہے، مگر حلال حلال رہا، حرام حرام رہا۔ فیصلہ ہو گیا کسی کو کسی کے پاس دفنا کے اترایا نہ کرو، جب اٹھیں گے حلال حلال رہے گا، حرام حرام رہے گا۔ حیدری اختیار امامت ہے۔ بھائی سب ایک ساتھ رہے، ایسا تو نہیں ہوا نا کہ کسی کا بدن کسی اور کی چونچ پہ آ کے لگ گیا ہو۔ جو حرام تھا وہ حرام ہی رہا، جو حلال تھا وہ حلال ہی رہا۔ مرنے کے بعد صفت نہیں بدلتی، مرنے کے بعد کیفیت نہیں بدلتی، اس لیے اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھنے والے دن کا انتظار کیجئے، تب پتا چلے گا کہ حرام حرام کیسے رہتا ہے، حلال حلال کیسے رہتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جناب ابراہیم کی عظمت، جناب ابراہیم کی بلندی۔ جناب ابراہیم سے امتحان لیا گیا، کلمات کے ذریعے امتحان لیا گیا ابراہیم سے۔ اب اس کے سلسلے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ امتحان جو لیا گیا جناب ابراہیم علیہ السلام سے، وہ ان کی جان کے ذریعے لیا گیا، ان کی اولاد کے ذریعے لیا گیا، ان کے مال کے ذریعے لیا گیا۔ جان کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا جناب ابراہیم کو، اس کے ذریعے جناب ابراہیم کا امتحان ہوا۔
مال کے ذریعے ساری ریوڑ بھیڑوں کی جناب ابراہیم سے لے لی گئی، پھر بعد میں واپس پلٹا دی گئی۔ یہ جناب ابراہیم کے مال کے ذریعے امتحان۔ اولاد کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کیسے امتحان ہوا۔ ایک قربانی گاہ میں جناب ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا، یہ اولاد کے ذریعے امتحان تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور اتنی بلندی عطا کی جناب ابراہیم کو کہ اللہ نے اپنا گھر جناب ابراہیم کے ذریعے بنوایا، اپنا گھر بنوایا۔ تو یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ کعبہ کس نے بنایا ہے؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے۔ اس میں بھی ایک کمال کی بات ہے، قرآن مجید میں جناب ابراہیم کے سلسلے سے پروردگار عالم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا بل کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ دیکھو ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ سچے پکے مسلمان تھے، اور ابراہیم کافروں میں سے بھی نہیں تھے۔ سے کی نسبت کو آپ سب سے بہتر جانتے ہیں، سے نسبت کے لیے آتا ہے، رشتے بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یعنی اللہ نے کہا ابراہیم کافروں میں سے نہیں تھے، یعنی اللہ نے کہا نہ ابراہیم کا باپ کافر نہ ابراہیم کا دادا کافر۔ کیوں پروردگار؟ اتنے کفر سے دوری کا کسی نبی کے لیے اللہ نے اعلان نہیں فرمایا جتنا ابراہیم کے لیے اعلان فرمایا ہے۔ ابراہیم کافروں میں سے نہیں تھے، کسی بھی نبی کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا، لیکن ابراہیم کے لیے فرمایا۔ ابراہیم کافروں میں سے نہیں تھے، ابراہیم کافروں میں سے نہیں تھے، ابراہیم کافروں میں سے نہیں تھے۔ پروردگار ابراہیم کے لیے کیوں فرما رہا ہے، بار بار کیوں اعلان کر رہا ہے کہ وہ کافروں میں سے نہیں تھے؟ نہ ان کا باپ کافر نہ ان کا دادا کافر کا تمہیں پتا نہیں ہے؟ میرا گھر بنا رہے ہیں ابراہیم، فیصلہ کر رہا ہوں کہ جو میرا کعبہ بنا رہا ہے نہ اس کا باپ کافر ہو سکتا ہے نہ اس کا دادا کافر ہو سکتا ہے۔ ابراہیم کا باپ کافر نہیں تھا، ابراہیم کا باپ کافر نہیں تھا، ابراہیم کا باپ کافر نہیں تھا، لیکن پورے چیلنج کے ساتھ ممبر سے عرض کر رہا ہوں، عالم اسلام کی چاہے جو کتاب اٹھا کے دیکھیے اس میں آپ کو مل جائے گا ابراہیم کا باپ کافر تھا، ابراہیم کا باپ کافر تھا۔ وجہ کیا ہوئی ہے؟ اشتباہ کیا ہوا ہے؟ ابراہیم کے چچا کا نام ہے آزر، ابراہیم کے باپ کا نام ہے تارخ۔ تارخ مومن تھے، آزر کافر تھا۔ علماء اسلام نے آزر کو ابراہیم کا باپ سمجھ لیا اور کہا ابراہیم کا باپ کافر تھا، ابراہیم کا باپ کافر تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کا باپ کافر نہیں تھا، عالم اسلام کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کا باپ کافر تھا۔ پہلے میں نے قرآن پڑھا، پھر میں نے تاریخ اسلام پڑھی جس میں لکھا تھا ابراہیم کا باپ کافر تھا، ابراہیم کا باپ کافر تھا۔ میرے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی، مجھے پتا چل گیا کہ جن سے کعبہ بنانے والے کا باپ برداشت نہ ہوا، ان سے کعبے میں پیدا ہونے والے کا باپ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بمروحہ کے سامعین میرے سامنے بیٹھے ہیں، بارے خاطر نہ ہو کہ جملہ عرض کروں۔ اتنے احسانوں کے بعد کہتا ہے مسلمان کہ علی کا باپ کافر تھا، علی کا باپ کافر تھا۔ جھوم جھوم کے کہتا ہے کہ میں نے تحقیق کی ہے کہ علی کا باپ کافر تھا۔ مجھے آج تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ ساری تحقیق علی کے باپ پہ آ کر کیوں رک جاتی ہے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ساری تحقیق علی کے باپ پہ آ کر کیوں رک جاتی ہے؟ جب میں کئی دن تک پڑھتا رہا کہ ہم نے تحقیق کی ہے علی کا باپ کافر تھا، تب مجھے سمجھ میں آیا ساری تحقیق علی کے باپ پہ آ کر اس لیے رک جاتی ہے کہ کسی اور کا ملے تو تحقیق ہونا۔ 3 طریقوں سے امتحان لیا گیا جناب ابراہیم کو۔ اب امتحان کی کوالٹی محسوس کیجیے، جان کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، مال کے ذریعے۔ جان کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا، مگر جان لے لی پروردگار نے، جان لی پروردگار نے نہیں لی۔ اولاد کے ذریعے امتحان ہوا، بھائی خنجر کے نیچے چھری کے نیچے لیٹے، مگر اولاد لی نہیں پروردگار نے، دنبا بھیج دیا۔ مال کے ذریعے امتحان ہوا،
تو مال لے لیا پروردگار نے، واپس کر دیا۔ یہ سارے امتحان کربلا کے میدان میں امام حسین سے ہوئے، مگر ابراہیم کے امتحان اور حسین کے امتحان میں فرق یہ ہے کہ ابراہیم کا لیا لے کے واپس کر دیا، حسین کا کچھ بھی واپس نہیں ہوا، نہ جان، نہ اولاد، نہ مال۔ فرق کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، بزرگ گھرانے، تجربے کار افراد یہاں تشریف فرما ہے۔ اپنے بچوں کو تربیت دینے کے لیے ہم بچے ہی کو چیز دے کر، کوئی سامان دے کر، ٹافی دے کر، چاکلیٹ دے کر، کچھ اور دے کر بچے سے مانگتے نہیں مانگتے، ان کو تربیت دینے کے لیے، تاکہ ان کو دینے کا طریقہ ہے۔ مانگتے ہیں، دادا اپنے پوتے سے کہتا ہے، اپنے نواسے سے نانا کہتا ہے، نواسی سے نانا کہتا ہے، پوتی سے دادی کہتی ہے کہ دادا کو نہیں دو گے؟ باپ ہوتا ہے تو کہتا نہیں پاپا کو نہیں کھلاؤ گے؟ اب وہ ٹافی یا چاکلیٹ بچہ بڑھاتا ہے، جیسے ہی بچہ بڑھائے گا ٹافی یا چاکلیٹ تو باپ، دادا، نانا اپنا منہ کھولے گا، منہ کی فضا تک ٹافی چاکلیٹ آتی ہے، مگر کیا باپ کھا لیتا ہے؟ دادا کھا لیتا ہے؟ نانا کھا لیتا ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ شاباش بیٹا، یہ کہہ دیتے ہیں نا۔ توجہ فرمائیے گا، کوئی بھی اس بچے کی دی ہوئی چیز آپ لیتے نہیں، لیتے ہیں واپس کر دیتے ہیں، لیکن جب یہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، ذمہ دار ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اب وہ آپ کے لیے لباس لاتا ہے، آپ لے کے رکھ لیتے ہیں، سامان لاتا ہے، آپ لے کے رکھ لیتے ہیں، آپ کے استعمال کے لیے کوئی چیز لاتا ہے، آپ لے کے رکھ لیتے ہیں۔ چشمہ ٹوٹا ہے بیٹا، چشمہ بنوا دو، بنوا کے لاتا ہے، رکھ لیتے ہیں۔ نظر کمزور ہو رہی ہے بیٹا، چشمے کی ضرورت ہے، چشمہ لاتا ہے، رکھ لیتے ہیں۔ زیارت پہ جا رہے ہو، انگوٹھی لے کے آنا، لے کے آتا ہے، آپ رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے جوانی کا مسئلہ۔ بچپن کے وقت کیا ہوتا ہے؟ بچہ چیز دیتا ہے، آپ لے کے واپس کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب بچپن میں چیزیں لے کے واپس کر دی جاتی ہیں، جوانی میں وہی چیزیں رکھ لی جاتی ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی؟ بھائی ابراہیم سے ساری چیزیں لے کے واپس رکھ دی گئی، حسین کو کوئی چیز واپس نہیں کی گئی۔ فرق کیا ہے؟ امامت کے بچپن کو ابراہیم کہتے ہیں، امامت کی جوانی کو حسین۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین امامان قاما و قعدا۔ حسن اور حسین امام ہیں، چاہے بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو، حسین امام۔ امامت کی کارکردگی کیا ہے؟ ذمہ داری کیا ہے؟ دین کی حفاظت، دین کو بچانا۔ اب میں اپنے اس موضوع سے متصل ہو گیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کر کے دین کو بچا لیا، کربلا میں اپنا سر دے کے دین کو بچا لیا، اپنے گھر کے افراد قربان کر کے دین کو بچا لیا، اصحاب کی قربانی پیش کر کے دین کو بچا لیا امام حسین علیہ السلام نے۔ مدینہ چھوڑا امام حسین علیہ السلام نے کون سی تاریخ میں؟ 28 رجب سن 60 ہجری مدینہ چھوڑا۔ مکہ پہنچے امام حسین علیہ السلام 3 شعبان سن 60 ہجری۔ ذہن سے نکال دیجئے، ایک بات تو میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ حسین مدینے سے ڈر کے نہیں نکلے۔ اگر مصلحت الہی نہ ہوتی، دین کو بچانا مقصود نہ ہوتا، تو یزید چھوڑیے، یزید کا باپ بھی حسین کو مدینے سے نہیں نکال سکتا تھا۔ دوسری بات جو ہمارے جوانوں کے ذہن میں کہیں کہیں آتی ہے کہ حسین کو خط ملے، حسین کو مدینے میں ایک بھی خط نہیں ملا، حسین کو مدینے میں کوئی خط نہیں ملا۔ حسین کو سارے خط، جتنے بھی خط ملے، سب کے سب مکے میں ملے۔ اس کا مطلب حسین نے خطوط کی وجہ سے مدینہ نہیں چھوڑا۔ جو دوسروں کے مشورے پر کوئی اقدام کرے وہ امام نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بنایا ہوا امام نہیں ہوتا۔ بندوں کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا امام وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کے مشورے پر کوئی اقدام کرتا ہے۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، یہ مدینہ چھوڑ کے دین کو بچا لیا حسین نے۔ اس قدر دین میں حسین پنہا ہو گئے اور حسین میں دین پنہا ہو گیا
کہ اب محسوس ہی نہیں ہوتا کہ دین الگ ہے حسین الگ ہے. اب کسی کو دین سمجھنا ہے تو حسین سمجھے، کسی کو حسین سمجھنا ہے تو دین کو سمجھے. سبزی منڈی میں ایک صاحب سبزی خرید رہے تھے. کسی نے ان سے کہا کہ سبزی خرید کے رہو گے دین نہیں سمجھو گے. انہوں نے کہا سمجھائیے دین. کیسے تھوڑی سمجھ میں آئے گا دین؟ 1 مہینے کے لیے چلیے چلہ للہ باندھیے تب جا کے دین سمجھ میں آئے گا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس 30 دن کا وقت نہیں ہے. کہا تو 15 دن میں سمجھیے. کہا 15 دن کا بھی وقت نہیں ہے، مجھے 1 لمحے میں سمجھائیے دین کیا ہے. اور اسے غصہ آ گیا. اس نے کہا کون بے وقوف ہے جو 1 لمحے میں سمجھا سکتا ہے دین کیا ہے. اس سبزی خریدنے والے صاحب نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا وہ بے وقوف میں ہوں جو 1 لمحے میں سمجھا سکتا ہوں دین کیا ہے. انہوں نے بھی غصے میں کہا کہ تو سمجھائیے 1 لمحے میں دین کیا ہے. کہ سبزی منڈی میں سمجھ میں نہیں آئے گا. راجستھان میں ایک شہر ہے جس کا نام اجمیر ہے. اجمیر میں ایک درگاہ ہے خواجہ معین الدین چشتی کی جس کے دروازے پر لکھا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین. حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، حسین دین کو پناہ دینے والا بھی ہے. اب سب افراد یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ صاحبان علم و ادب ہیں. کیا کہا خواجہ اجمیری نے؟ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ. بادشاہ کے کیا معنی ہے؟ بادشاہ کا ترجمہ بادشاہ کیا جاتا ہے. اور شاہ کے کیا معنی ہے؟ شاہ کو بھی ہم بادشاہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن جو شعراء افراد یہاں تشریف فرما ہوں میرے بات کی تائید فرمائیں. ایک ہی معنی کے ایک مصرے میں 2 لفظوں کا استعمال شاعری کا نقص مانا جاتا ہے. اگر بادشاہ کے معنی بھی بادشاہ ہے اور شاہ کے معنی بھی شاہ بادشاہ ہے تو یہ شاعری کا نقص ہے. لیکن ہماری عقیدت ہے خواجہ اجمیری سے کہ ہمارے علم میں نقص ہو سکتا ہے، ان کی شاعری میں کمی نہیں ہو سکتی، کوئی عیب نہیں ہو سکتا. تو تلاش کیجئے بادشاہ کون ہے، تلاش کیجئے شاہ کون ہے. توجہ فرمائیے گا. جب ہم نے لغت میں ڈھونڈنا شروع کیا تو شاہ شہنشاہ کا خلاصہ ہے، شہنشاہ سے نکلا ہے شاہ. بادشاہ ایسے حاکم کو کہتے ہیں جس کی حکومت سرحدوں میں قید ہو. شاہ ایسے حاکم کو کہتے ہیں جس کی حکومت سرحدوں میں قید نہ ہو. جو ہندوستان کا حاکم ہے وہ بادشاہ ہے، جو پاکستان کا حاکم ہے وہ بادشاہ ہے، جو انگلینڈ کا حاکم ہے وہ بادشاہ ہے. لیکن جو شاہ ہوتا ہے اس کی حکومت یہاں بھی، اس کی حکومت وہاں بھی، اس کی حکومت وہاں بھی، یعنی جس کی حکومت سرحدوں میں قید نہ ہو اس حاکم کو کہتے ہیں شاہ. مجھے ایمانداری سے بتائیے ہندوستان میں کوئی سزا یافتہ مجرم ہے، انگلینڈ کا پرائم منسٹر فون کر کے ہندوستان کے پرائم منسٹر سے کہے کہ میں نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے، ہو جائے گا ایسا؟ نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے، اس کی حکومت اپنے ملک کی سرحدوں تک ہے. اپنے ملک کے سزا یافتہ مجرم کو وہ معاف کر سکتا ہے، یہاں کے سزا یافتہ مجرم کو معاف نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے. لیکن شاہ یہاں کا بھی حاکم، وہاں کا بھی حاکم، زمین کا بھی حاکم، آسمان کا بھی حاکم. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں فردوس کو سزا وہاں ملی تھی، حسین نے معاف یہاں کیا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں کیسے معاف کیا، کس طرح معاف کیا. فردوس مولا حسین کے پاس نہیں آیا تھا، فردوس تو نبی کے پاس آیا تھا. نبی نے فرمایا تھا امساحو بمہد الحسین، اسے حسین کے جھولے سے مس کر دو. توجہ دیجیے گا آخری پر تک، فکر سے فکر مل جائے، نظریے سے نظریہ مل جائے تو پوری امت مسلمہ کو اپنا عقیدہ بھی بتانا ہے اور ان کو خبردار بھی کرنا ہے کہ رسول کو کیسے مانا جاتا ہے، رسول کو کیسے تسلیم کیا جاتا ہے. بھائی رسول نے فرمایا کہ جھولے سے مس کر دو. کیا رسول اگر خود مس کر دیتے اپنے ہاتھ کو تو پھر کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا؟ جس کا عقیدہ ہے وہ تو بتائے.
ٹھیک ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ ہاتھ لگانا چھوڑیے، عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ رسول سوچ لیتے تو پھر درست ٹھیک ہو جاتا، لیکن رسول نے کیا فرمایا؟ حسین کے جھولے سے مس کر لو۔ جھولا کس چیز کا تھا؟ سونے کا، ہیرے کا، چاندی کا، جواہرات کا؟ کس چیز کا جھولا؟ لکڑی کا جھولا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اے اللہ کے نبی، لکڑی کے جھولے سے فردوس کو بس کرا رہے ہیں، فردوس صحت یاب ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور شاید پلٹ کے جواب میں فرمائے کہ آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، جب آسمان کا فرشتہ میرے حسین کے جھولے کی لکڑی جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی کمبخت مجھ جیسا کیسے ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد و آل محمد۔ دوسرا فرق شاہ اور بادشاہ۔ بادشاہ کو حکومت کرنے کے لیے تختوں کی ضرورت ہوتی ہے، شاہ جہاں بیٹھ جائے وہیں سے حکومت شروع کر دیتا ہے۔ زمین پہ بیٹھے وہیں سے حکومت، مسند پہ بیٹھے وہیں سے حکومت، بوریے پر بیٹھے وہیں سے حکومت، کسی دن ٹہلتا ٹہلتا نبی کی پشت پہ آ کے بیٹھ جائے وہیں سے حکومت شروع کر دیتا ہے۔ کہاں بیٹھے مولا حسین؟ کہاں بیٹھے؟ نبی کی پشت پر۔ 3 سوال ہیں، اس کے جواب معمہ حل۔ پہلا سوال، کہاں بیٹھے مولا؟ کہاں؟ رسول کی پشت پر۔ دوسرا سوال، کیسے بیٹھے؟ مولا حسین پشت رسول پر بیٹھے کیسے؟ حضرت عباس کا مدینے سے نکلتے وقت خطبہ ہے، اس خطبے میں ایک جملہ ہے مولا حسین کی فضیلت کے بیان میں، وَالزَّهْرُهُ مِنْبَرُهُ۔ حسین کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ رسول کی پشت جس حسین کا منبر تھا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ کیسے بیٹھے؟ اس کا مطلب حسین ایسے بیٹھے جیسے منبر پر بیٹھا جاتا ہے۔ قبلہ کدھر ہے؟ یہاں قبلہ ادھر ہے، اور میرا چہرہ کدھر ہے؟ سامعین کی طرف۔ قبلہ چاہے جدھر بھی ہو، حسین کا چہرہ صحابیوں کی طرف تھا۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ کیسے بیٹھے؟ جیسے منبر پر بیٹھا جاتا ہے۔ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال، کب تک بیٹھے؟ الگ الگ تاریخ میں آپ باتیں پڑھ سکتے ہیں کہ حضور نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا، 110 مرتبہ کا، 130 مرتبہ کا، 135 مرتبہ کہا، لیکن اس وقت کی گفتگو میں کیفیت سے سمجھیے کہ کب تک بیٹھے۔ توجہ دیجیے، حسین کہاں بیٹھے ہیں؟ پشت رسول پر۔ چہرہ کدھر ہے؟ نمازیوں کی طرف۔ جو نمازی ہیں وہ کس حالت میں ہے؟ سجدے میں۔ سجدہ حضرت ختمی مرتبہ کو طول ہوا، پیچھے سجدہ گزار پریشان ہوئے، مضطرب ہوئے کہ سجدے کو طول کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ سجدے سے سر اٹھایا، حسین کو دیکھا، پھر سجدے میں، سجدے سے سر اٹھایا، حسین کو دیکھا، پھر سجدے میں، سجدے سے سر اٹھایا، حسین کو دیکھا، پھر سجدے میں۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں بھی تو آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر وہ سجدے سے سر اٹھا کے حسین کو دیکھ رہے تھے تو حسین بھی تو انہیں دیکھ رہے تھے۔ اب سمجھیے کب تک بیٹھے؟ حسین دیکھ رہے ہیں، اس نے بھی دیکھ لیا، 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 اس نے بھی دیکھ لیا۔ اس کا مطلب جب تک سب نے نہ دیکھ لیا حسین نہیں اترے۔ حسین دکھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ آخری پر تک توجہ، حسین دکھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا فرمایا مولا عباس نے؟ رسول کی پشت حسین کا منبر ہے۔ حسین کیا دکھا رہے ہیں؟ دیکھو میرا منبر، دیکھو میرا منبر، دیکھو میرا منبر، دیکھو میرا منبر۔ حسین دکھا کیوں رہے ہیں؟ قیامت تک آنے والی نسلوں کے سامنے چہرے تک رہے حسین کہ او میرے باپ کا منبر چھیننے والوں، ہمت ہو تو میرا منبر چھین کے دکھا۔
سجدے میں کون ہے؟ اب توجہ فرمائیے گا یہاں سے، کون ہے سجدے میں؟ حضرت حبیب مرتبہ سجدے میں ہے، سجدے کو طول ہو رہا ہے، رسول وہاں ٹھہرے ہیں سجدے پر، رکے ہیں سجدے پر، کس کے لیے؟ کس کے؟ بس آج کی گفتگو میں یہی اشتباہ ختم کرنا ہے کہ رسول حسین کے لیے رکے ہیں۔ رسول حسین کے لیے رک ہی نہیں سکتے، چونکہ یہ رسول تو وہ ہے جس کی زبان پر بھی پہرا ہے، جس کے عمل پر بھی پہرا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول تو کچھ بولتا بھی نہیں ہے، وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ یہ تو قول کا مسئلہ تھا، کہتا بھی نہیں ہے کچھ، اور عمل کا مسئلہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے رسول یہ کنکریاں تم نے نہیں ہم نے پھینکی ہیں۔ اس کا مطلب رسول کچھ کہہ نہیں سکتا بغیر اللہ کی مرضی کے، کچھ کر نہیں سکتا بغیر اللہ کی مرضی کے۔ رسول ٹھہرے ہیں سجدے میں، رسول رکے ہیں سجدے میں، اللہ کی مرضی کے بغیر رسول سجدے کو طول نہیں دے سکتے۔ اب فضیلتوں کا دائرہ بنائیے، پیچھے کون ہے؟ رسول کے پیچھے کون ہے؟ اصحاب ہے نا، تو گھبرا کیوں رہے ہیں؟ رسول کے پیچھے کون ہے؟ اصحاب ہیں، اصحاب بھی رکے ہیں سجدے میں۔ یہ اصحاب کس لیے رکے ہیں؟ ان کے لیے قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ، کبھی بھی رسول کا ساتھ چھوڑ کے مت جانا جب تک رسول تمہیں اجازت نہ دے دے ہو۔ اس کا مطلب اصحاب رکے ہیں سجدے میں کس لیے؟ رسول کے لیے۔ رسول بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ جانے کون پہنچے گا کون رہ جائے گا۔ میں تو بات سنا کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ فضیلتوں کا دائرہ بنائیے، اس کا مطلب اصحاب رکے تھے رسول کے لیے، رسول رکے تھے خدا کے لیے، خدا رکا تھا حسین۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے بر محمد و آل محمد۔ اصحاب رسول کے لیے رکے ہیں، رسول خدا کے لیے رکے ہیں، خدا رکا ہے حسین کے لیے۔ یہ عظمتوں کے مناظر مدینے کی تاریخ میں دیکھے ہیں۔ اس مدینہ کو چھوڑ کے مولا حسین تشریف لے جا رہے ہیں، اور جب جا رہے ہیں قافلے کا جو رہبر ہوتا ہے اس نے کہا کہ ہم آپ کو کسی مخصوص راستے سے لے چلیں گے، شارٹ کٹ راستوں سے، جیسے ٹول بچانے کے لیے آدمی گاڑی کچے میں اتار دیتا ہے۔ قافلے کے رہبر کو پتا تھا کہ جان کو خطرہ ہے، تو آپ کو چھپے ہوئے راستے سے لے کے چلیں گے۔ امام حسین نے فرمایا سیدھے راستے سے چلنا ہے۔ میں کہوں گا جو دوسروں کا راستہ بدلنے جا رہا ہو وہ اپنا راستہ کس لیے چھوڑے گا؟ حسین نکلے یہاں سے، مکہ پہنچے مولا حسین 3 شعبان، کون سی ہجری چل رہی ہے ابھی؟ 60 ہجری۔ 10 رمضان المبارک کو پہلا خط کوفے سے مولا حسین کو ملا ہے۔ تقریباً خطوط کی تعداد جو کم سے کم لکھی گئی وہ 20,000 خطوط کی تعداد ہے۔ جواب میں مولا حسین نے جناب مسلم کو سفیر بنا کے بھیجا، اور اس میں لکھا، اپنے خط میں تحریر فرمایا کہ تم نے مجھے لکھا ہے کہ میں کوفے چلا ہوں، انی باعث الیکم یا قد بعثت الیکم، دونوں طرح کی عبارت آئی ہے۔ اخی وابن عمی من اہل بیتی، اور اس میں ایک لفظ استعمال کیا مولا حسین نے، ثقتی، میں اپنے بھروسے مند مسلم کو بھیج رہا ہوں۔ اس کا مطلب آپ ایک جملے میں جناب مسلم کی فضیلت ایسے سمجھ سکتے ہیں، ساری دنیا اسلام کو جس پر بھروسہ ہے اسے حسین کہتے ہیں، حسین کو جس پر بھروسہ ہے اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ کون ہے مسلم؟ جناب عقیل کے فرزند، مولا علی کے بھتیجے، کوفے کی۔ جناب عقیل کس لیے مشہور تھے؟ جناب عقیل کس لیے مشہور تھے؟ اپنی حاضر جوابی کے لیے مشہور تھے، اور نسب نامے کی جانکاری کے لیے مشہور تھے۔
حاضر جوابی جناب عقیل کی بڑی مشہور تھی. ایک منظر سنا ہو حاضر جوابی کا، اگر اجازت ہو بلند آواز سے سلام پڑھ لیجیے. اب منظر سنانا میری ذمہ داری ہے، جناب عقیل کی حاضر جوابی کو سلام کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. امیر شام سے ملاقات ہو گئی، امیر شام پہل لیا. کبھی کبھی پہلنے سے پہلے ہمیں پتہ نہیں چلتا کس سے پہل رہے ہیں. اس نے کہا عقیل آپ کے چچا ابو لہب کے کیا حال ہے؟ کنز کا تیر دیکھ رہے ہیں کتنا سٹیک ہے. کیا کہا؟ آپ کے چچا ابو لہب کے کیا حال ہیں؟ جب آپ سنیے گا، جب آپ سن کے دل کرے نا لہرا جانے کا تو روکنا نہیں اپنے آپ کو. جیسے میرے سامنے کا آپ کے چچا ابو لہب کے کیا حال ہے، جناب عقیل نے پلٹ کے فرمایا تیری پھوپھی ہمارا کے بھتب کے ساتھ جہنم کے مزے لے رہا ہے. سلام علیکم. محسوس فرما رہے ہیں؟ یہ جناب عقیل کی حاضر جوابی تھی. مولا علی کی شجاعت اور جناب عقیل کی حاضر جوابی جناب مسلم کے ذریعے سے کوفے کی گلیوں نے دیکھی. علی کی شجاعت بھی دیکھی ہے، عقیل کی حاضر جوابی بھی دیکھی. شجاعت ایسی کہ گلی کو مسلم نے میدان بنا دیا تھا، اور حاضر جوابی ایسی کہ جب کہا نہ لے جائے گا جناب مسلم اور کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، جناب مسلم نے پلٹ کے فرمایا یہ سلام کے قابل کہاں ہے؟ والسلام علی من اتبع الہدی. سلام تو اس پر ہے جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، ان پر سلام ہے جو رسول کی اتباع کرتے ہیں. آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی، جناب مسلم نے اپنی تاریخ شہزادی فاطمہ سے ملا دی اور بتا دیا جو دشمن اہل بیت ہوتا ہے نہ وہ سلام کے قابل ہوتا ہے نہ جواب سلام کے قابل ہوتا ہے. جب وہاں لے جائے گا جناب مسلم تو اسے غصہ آ گیا. جناب مسلم نے سلام نہیں کیا. اس نے کہا کہ جو آپ حسین کے لیے اتنی محنت اور کوششیں کر رہے ہیں، آپ کو حسین ہے کون ہے کیا؟ جناب مسلم کے بدن کے سارے زخم لب بن کر مسکرا رہے تھے. ظاہر سی بات ہے دشمن کے سامنے حسین حسین کرنے کا موقع مل رہا تھا. سب سے حسین منظر وہ ہوتا ہے جب دشمن کے سامنے علی علی کرنے کا موقع ملے، دشمن کے سامنے حسین حسین کرنے کا موقع ملے. جناب مسلم نے بپھر کے فرمایا کیا پوچھ رہا ہے، کون ہے حسین؟ جناب مسلم نے پلٹ کے فرمایا الحسین امام الی نور النجرین. جب تک سورج اور چاند رہیں گے حسین کائنات کا امام رہے گا. الحسین طاہر طہر مطہر من طاہرین. حسین طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، طہارت بھی ہے، تو طاہروں سے پیدا بھی ہوا ہے. اور امام کا رجس من رجسین، اور جسے تو امام مانتا ہے وہ یزید خود بھی نجس ہے، تو نجاستوں سے پیدا بھی ہوا ہے. حافظ جوابی دیکھ رہے ہیں جناب مسلم علیہ السلام کی یہ کوفے کا منظر ہے. امام حسین علیہ السلام نے مکے سے بھی ہجرت فرمائی اور کربلا کی طرف چلے. کربلا کی طرف جب چلے ہیں امام حسین علیہ السلام تو بہت سی منازل سے گزرے، بہت سے مقامات سے گزرے. یہی امام حسین علیہ السلام کی ملاقات مکے سے کربلا کے درمیان جناب زہیرقین سے بھی ہوئی ہے، جناب حر سے بھی ہوئی ہے. جناب زہیرقین کو آپ میں سے شخص جانتا ہے کہ یہ شیعان عثمان میں سے تھے. امام حسین نے انہیں خود میں ملا لیا. حر کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، حر لشکر عمر سعد کا جو 1000 کی ٹکڑی تھی اس کا سپہ سالار تھا، لیکن حسین نے حر کو بھی خود میں ملایا. اب توجہ فرمائیے گا، کربلا کے میدان میں حسین نے 72 افراد جمع کر لیے. معلوم ہے آپ کو یہ کتنا بڑا کمال ہے 72 لوگوں کا جمع کرنا. سائنس بھی آج تک 5 ایسے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکی جن کا ذہن بھی ایک ہو، جن کا مزاج بھی ایک ہو، جن کی فکر بھی ایک ہو، جن کا عمل بھی ایک ہو. حسین نے 72 ایسے جمع کر دیے جن کا مزاج بھی ایک تھا، جن کی فکر بھی ایک تھی، جن کا عمل بھی ایک تھا، جن کا فعل بھی ایک تھا. بھائی جسم 72 تھے، روح سب کی ایک تھی،
دل 72 تھے، دھڑکن سب کی ایک تھی، جینے کا طریقہ سب کا الگ تھا، مرنے کا مقصد سب کا ایک تھا۔ حسین نے 72 کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اس کا مطلب جہاں مسلم تھے وہیں حبیب تھے، جہاں حبیب تھے وہیں جون تھے، جہاں جون تھے وہیں اکبر تھے، جہاں اکبر تھے وہیں اصغر تھے، جہاں اصغر تھے وہیں وہب تھے، وہاں وہب تھے وہیں سعید تھے، جہاں سعید تھے وہیں زہیر تھے، جہاں زہیر تھے وہیں قاسم تھے، جہاں قاسم تھے وہیں اون تھے، جہاں اون تھے وہیں محمد تھے۔ حسین نے بتا دیا جو ایک کو 72 کرے وہ حسین نہیں ہوتا، جو 72 کو ایک بنا دے، جو 72 کو ایک بنا دے اس عظیم ہستی کو حسین کہتے ہیں۔ اور حسین نے 2 محرم حسین والد کربلا ہوئے، یہ ذہن میں رکھیے گا، پوری ہسٹری جو بتا دی میں نے آپ کو۔ 28 رجب سن 60 ہجری مدینے سے نکلے، 3 شعبان سن 60 ہجری مکہ پہنچے ہیں، 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری مکہ سے نکلے ہیں، 2 محرم سن 61 ہجری کربلا پہنچے ہیں، اور 3 محرم میں حسین نے زمین کربلا خریدی، 3 محرم میں زمین کربلا خریدی حسین نے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کربلا کی زمین خریدی ہے حسین نے، بیچنے والا حسین نہیں ہو سکتا۔ زمین کربلا کو حسین نے خریدا ہے، کربلا کی زمینوں کو بیچنے والا کبھی حسین نہیں ہو سکتا۔ حسین نے زمین خرید کے بتایا کہ جب بھی اہمیت حاصل ہو، حیثیت حاصل ہو، کربلا کی زمین خریدنی ہے، کربلا کی زمین بیچنی نہیں ہے۔ اور کتنی بڑی زمین، 6 میل ادھر، 6 میل ادھر، 6 میل ادھر، 6 میل ادھر۔ جو لوگ کربلا تشریف لے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جہاں جہاں روزے بنے ہوئے ہیں، مولا عباس کا روزہ، امام حسین کا روزہ جس میں مولا حسین ہے، حضرت علی اصغر ہے، حضرت علی اکبر ہے، ایک قبر میں، ایک قبر حبیب نے مظاہر کی ہے، ایک قبر سائر شہداء کربلا کی۔ اتنی سی جگہ چاہیے تھی بس حسین کو، حسین نے مگر 6 میل خریدی، چاروں طرف سے 6 میل۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ حسین کو صرف قبر نہیں بنانی تھی، حسین کو میدان جنگ میں بھی تو اترنا تھا۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ غصبی زمین پر خون بھی حسین کا گرے، غصبی زمین پر خون بھی حسین کا گرے۔ سوچو، جو حسین یہ نہیں چاہتا کہ اس کا خون کسی اور زمین پہ گرے، تو حسین کیسے چاہے گا جو خود کو حسینی کہے زمینوں کے لیے دوسرے کا خون بہائے؟ حسین نہیں چاہیں گے نا، یہ امام حسین کو پسند نہیں آئے گا نا۔ اس کا مطلب بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھانا ہے، زندگی کے مقصد کو حل کرنا ہے۔ زمین کربلا خریدی، اس میں اپنا لہو حسین نے ملا دیا اور وہاں کی خاک کو خاک شفا بنا دیا۔ زمین کربلا کی خاک خاک شفا ہے نہیں ہے؟ ہے۔ جو بھی بیماری ہو، مرض ہو، پریشانی ہو، ہلکی سی ایک چٹکی خاک اس کے اعمال اور ارکان کے ساتھ کھا لیجیے، شفا مل جائے گی۔ کب سے مل رہی ہے شفا؟ کب سے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال سے خاک شفا دے رہی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ دنیا کی کوئی سی بھی دوا ہو، دنیا کی کوئی سی بھی دوا ہو، دنیا کی کوئی سی بھی دوا ہو، شفا دینے کا وقت معین ہوتا ہے، ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے۔ 2025 میں ایکسپائر ہو جائے گی، 2026 میں ایکسپائر ہو جائے گی، 2027 میں ایکسپائر ہو جائے گی۔ اللہ جانے جو بول رہے ہیں کیوں بول رہے ہیں، جو خاموش اب تک وہ کس لیے خاموش ہے؟ دنیا کی ہر دوا کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، تنہا حسین کی خاک شفا ہے جو 1400 سال سے ایکسپائری ڈیٹ جس کی نہیں آئی۔ کبھی سوچا ہر دوا کی ایکسپائری ڈیٹ کیوں ہوتی ہے؟ کس لیے ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ جو بھی دوا بناتا ہے اس کی زندگی معین ہوتی ہے، اس کو بھی کبھی نہ کبھی ایکسپائر ہونا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو خود مر جائے اس کی بنائی ہوئی دوا زندہ کیسے رہے؟ حسین کی بنائی ہوئی دوا آج بھی زندگی دیتی ہے، علاج کرتی ہے۔ اس کا مطلب حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اب محسوس فرمائیے گا،
یہ جو خاک شفا دیتی ہے، یہ خاک میں اثر ہے کہ حسین کے لہو میں اثر ہے؟ حسین کے لہو کا اثر ہے نا. کوئی ڈاکٹر یہاں بیٹھا ہو تو بتائے گا، انسان کے بدن سے خون گرے، اس کے سیلز کتنی دیر تک باقی رہتے ہیں؟ زمین پر کوئی خون گر جائے فوراً سیلز مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. وہ جو بلڈ بینکس میں بلڈ رکھا جاتا ہے وہ الگ طریقے سے ان کو بچایا جاتا ہے، باقی رکھا جاتا ہے. لیکن اگر زمین پہ گرے گا خون تو فوراً سیلز ختم ہو جائیں گے، تمام ہو جائیں گے. خاک شفا دیتی ہے، اس کا مطلب یہ لہو کا اثر ہے. اگر لہو میں اثر ہے تو 1400 سال کے بعد بھی لہو زندہ ہے، 1400 سال کے بعد بھی خون زندہ ہے. خون جاتا ہے دل میں، اس کا مطلب وہ دل بھی زندہ ہے جس میں زندہ خون جا رہا ہے. یہ خون جاتا ہے دماغ میں، اس کا مطلب وہ دماغ بھی زندہ ہے جس میں یہ زندہ خون جاتا ہے. نہیں توجہ فرمائی. دنیا والوں کو بتا دیجئے جس کے نواسے کا دماغ 1400 سال کے بعد بھی زندہ ہے، اس کے نانا کے دماغ کو کبھی ہذیان نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. حسین خود بھی زندہ ہے اور اپنے بعد آنے والے افراد کو بھی زندہ رکھا ہے حسین نے. یہ وجہ میں سجاد علیہ السلام جب پہنچے ہیں نا کوفے کے دربار میں، ابن زیاد نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا حسین کا بیٹا علی ہے. محسوس کیجئے گا کیفیت. مجھے معلوم ہے کیفیت آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی، مگر اس کیفیت کے بعد یہاں کا منظر کیسا ہوگا وہ مجھے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کیا پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا حسین کا بیٹا علی. جس کو تیر لگا وہ بھی علی، جس کو برچھی لگی وہ بھی علی، یہ بھی علی. حسین کو کیا ہو گیا تھا؟ اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھ دیے. امام سجاد بن زیاد کی آنکھوں میں آ کے ایسے گاڑ دی جیسے اس کا شجرہ کھلا کر رہے ہو. ظاہر سی بات ہے علی ہر کسی کے حد سے نیچے نہیں اترتا. حد سے نیچے اترنے کے لیے علی کے پاکردار نسلوں کی ضرورت ہے. پاکردار نسلیں ہو تو علی حد کے نیچے اترتا ہے. ابن زیاد نے کیا پوچھا؟ حسین کو ہو کیا گیا تھا؟ اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھ دیے. امام سجاد نے اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے فرمایا او ابن زیاد سن، میرا باپ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، میرا باپ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے میرے باپ نے اپنے سارے بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پہ رکھے. او ابن زیاد، میرا باپ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے میرے باپ نے اپنے سارے بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پہ رکھے. او ابن زیاد سن، تو بھی اپنے بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پہ رکھتا اگر تجھے پتا ہوتا تیرا باپ کون ہے. حیدری تو آج ہم تاریخی اعتبار سے آپ کو کربلا تک لے آئے. اب یہاں سے جو گفتگو شروع ہوگی وہ کربلا کے بعد کی گفتگو شروع ہوگی. دونوں مناظر میں فرق یہ ہے کہ کربلا میں دین بچایا گیا ہے، بعد کربلا کربلا کو بچایا گیا ہے. اب کربلا کے بعد کربلا کو کیسے بچایا گیا ہے اس گفتگو کا آغاز انشاءاللہ کل سے ہوگا. ابھی تک ہم نے آپ کو تاریخ کے اعتبار سے کربلا پہنچا دیا ہے. کربلا میں امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائے. یہ چاہنے والے، یہ محبت کرنے والے، یہ شیعہ، ہم بھی تو اپنے آپ کو شیعہ ہی کہتے ہیں.
شیعہ کہتے ہیں، شیعہ لکھتے ہیں، شیعہ سوچتے ہیں، مگر کبھی غور فرما کے دیکھیے گا، شیعہ لکھنا، شیعہ کہنا، شیعہ سوچنا کیا فائدے مند ہو جائے گا؟ سورج کیا کرتا ہے؟ روشنی دیتا ہے۔ اندر جائیے، کمرہ بند کیجیے، اندھیرا کر لیجیے اور کہیے سورج سورج سورج، روشنی ہو جائے گی؟ کاغذ قلم لکھیے سورج سورج سورج، روشنی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی روشنی؟ جنہیں جو لگتا ہے وہ بتا دیجیے، ہوگی تو ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ ہو جائے گی روشنی؟ نہیں ہوگی۔ سوچئے سورج سورج سورج، روشنی ہو جائے گی؟ کب ہوگی؟ فجر کی پو پھٹے گی، سورج کا کردار باہر آئے گا، تب دنیا روشن ہوگی۔ اس کا مطلب نہ لکھنے سے روشنی ہوتی ہے، نہ سوچنے سے روشنی ہوتی ہے، نہ بولنے سے روشنی ہوتی ہے، سورج کے کردار سے روشنی ہوتی ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو شیعہ شیعہ لکھتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، شیعہ شیعہ سوچتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، شیعہ شیعہ بولتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک ہمارے اندر سے میسم اور ہول کا کردار نکل کے باہر نہ آ جائے۔ شیعت میں دو ہی کردار ہیں، ایک کردار کو ہول کہتے ہیں، ایک کردار کو میسم کہتے ہیں۔ دونوں کرداروں میں فرق یہ ہے کہ میسم نے زندگی بھر کوئی خطا نہیں کی، ہول نے ایک بار خطا سے توبہ کر لی تو مرتے دم تک کوئی خطا نہیں کی۔ مرضی آپ کی ہے، چاہے میسم جیسے بن جائیے، چاہے ہول جیسے بن جائیے، یا تو زندگی بھر کوئی غلطی کیجیے ہی بات، یا پھر آج مولا کے دربار میں آئے ہیں، عہد کر کے جائیے، وعدہ کر کے جائیے کہ کوئی جان بوجھ کے غلطی نہیں کریں گے، عمدن نماز نہیں چھوڑیں گے، عمدن روزہ ترک نہیں کریں گے، جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولیں گے، جان بوجھ پہ کسی حرام چیز پہ نگاہ نہیں ڈالیں گے، جان بوجھ کے کوئی کان سے حرام چیز نہیں سنیں گے، جان بوجھ کے قدم حرام کی طرف نہیں اٹھیں گے، جان بوجھ کے ہاتھوں کے ذریعے کوئی حرام کام نہیں کریں گے۔ کر سکتے ہیں وعدہ؟ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ تو جو کرنا چاہ رہا ہو کر لے، جو نہیں کرنا چاہ رہا ہو نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ علی ہمارے مولا ہیں، کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ علی ہمارے مولا ہیں۔ مولا تو جانتے ہوں گے کسے کہتے ہیں مولا؟ کسے کہتے ہیں مولا؟ علی ہمارے مولا ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی نے پہلے پوچھا تھا نا، الستو اولا بکم من انفسکم، کہ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں؟ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ یعنی کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ مولا کا مطلب یہ ہوتا ہے، آنکھیں ہماری ہیں، حکومت علی کی ہے، ہاتھ ہمارے ہیں، حکومت علی کی ہے، دل ہمارا ہے، حکومت علی کی ہے، پیر ہمارے ہیں، اختیار علی کا ہے، ذہن ہمارا ہے، اختیار علی کا ہے۔ اب آپ سوچئے، کیا ہم اتنا اختیار دیتے ہیں مولا علی کو اپنے اوپر؟ اختیار کا مطلب کیا ہوا؟ ہاتھ وہ کریں جو علی چاہیں، زبان وہ کہے جو علی چاہے، آنکھیں وہ دیکھیں جو علی چاہیں، پیر وہاں جائیں جو علی چاہیں، تب ہوتا ہے علی کو مولا ماننا۔ یہ ہوتا ہے علی کو مولا ماننا۔ غدیر کے میدان میں کیا بنایا تھا نبی نے علی کو؟ کیا بنایا تھا؟ مولا۔ تو کسے مولا ماننا ہے ہمیں؟ کسے؟ نام لیتے ہوئے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کسے بنایا تھا مولا؟ تو ہمیں کسے ماننا ہے مولا؟ کیفیت بدلو، علی کو مولا نہیں ماننا ہے، علی کو ہی مولا ماننا ہے، علی کو مولا نہیں ماننا ہے، علی کو ہی مولا ماننا ہے۔ دو طریقے کے نظریے ہیں، ان کو بھی مانتے، ان کو بھی مانتے، ان کو بھی مانتے اور علی کو بھی مان لیتے ہیں۔ یہ جو ماننا ہوتا ہے یہ مجبوری میں ماننا ہوتا ہے۔ محبت اور اختیار والا ماننا مطلب علی کو ہی مانتے ہیں، کسی اور کو مولا، جو یہ کہے نا کہ ان کو بھی مان لو، ان کو بھی مان لو، ان کو بھی اور علی کو بھی، سمجھیے وہ مجبوری میں مان رہا ہے۔ بھی اور ہی کا فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ علی کو ہی ماننا اور علی کو بھی ماننا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ فرق سمجھاؤں کیا ہے؟ اصلی گھی کی دکانیں ہوں گی آپ کے ہم ہیں، کسی اصلی گھی کی دکان والے کے پاس جائیے کہ اصلی گھی چاہیے، وہ ڈبہ نکال کے آپ کو دکھا دے گا، یہ رہا اصلی گھی۔ ہم ہیں گاؤں کے، بہت سے افراد ان کو ہوں گے جو گاؤں کے ہوں گے،
یہ جو اصلی گھی آتا ہے گاؤں سے آتا ہے. کمال کی بات یہ گاؤں میں مل نہیں پا رہا ہے. یہ شہروں میں کہاں سے آ جا رہا ہے اصلی گھی؟ کیسے آتا ہے؟ 4 کلو گھی کا ڈبہ لیتا ہے گھی والا. بھائی کوئی یاد گھی والا ہو تو معاف کرے گا مجھے, ہوتا یہی ہے. 4 کلو گھی کا ڈبہ لیتا ہے گھی والا, اس میں نیچے ڈالتا ہے 3 کلو ڈالڈا, اوپر سے ڈالتا ہے 1 کلو اصلی گھی. آپ اس سے مانگے اصلی گھی ہے, وہ کہے گا یہاں نہیں ملے گا تو کہیں نہیں ملے گا. ذرا دکھائیے. اوپر سے کھولے گا وہ ڈھکن, اوپر کیا ہے؟ اصلی گھی. خوشبو کس چیز کی آئے گی؟ اصلی گھی کی آئے گی. اب مجھے بتائیے, اس نے ڈالڈا بھی ڈالا ہے, اصلی گھی بھی ڈالا ہے. یہ اصلی گھی جو اس نے ڈالا ہے, یہ اصلی گھی کی محبت میں ڈالا ہے یا اپنے 3 کلو ڈالڈاؤں کو بیچنے کے لیے ڈالا ہے؟ جو جب سمجھ جائے تب بول لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو اصلی گھی ڈالا ہے اس نے, یہ اصلی گھی کی محبت میں ڈالا یا 3 کلو ڈالڈاؤں کو بیچنے کے لیے ڈالا ہے؟ ہر صاحب عقل یہی کہے گا اپنے 3 کلو ڈالڈاؤں کو بیچنے کے لیے ڈالا ہے. یہ جو کہتا ہے نا, ان کو بھی مانتے ہیں, ان کو بھی مانتے ہیں, ان کو بھی مانتے ہیں, علی کو بھی مانتے ہیں. یہ علی کو علی کی محبت میں نہیں مانتا, اپنے 3 کلو ڈالڈاؤں کو بیچنے کے لیے مانتا ہے. اس کا مطلب اگر ہم مانتے ہیں علی کو مولا تو جیسے ماننے کا حق ہے ویسے ماننا چاہیے علی کو مولا. حسین کو مانتے ہیں تو ایسے ماننا چاہیے جیسے ماننے کا حق ہے. حق کیا ہے ماننے کا؟ یعنی اپنے اوپر ہم ان کی حاکمیت تسلیم کریں, ان کی سلطنت تسلیم کریں. شیعہ ہیں, ہم شیعہ ہیں. پتہ نہیں ایک ذہن میں جوانوں کے کہاں سے آ گیا کہ علی ہمیں معاف کروا لیں گے, علی ہمیں جنت بھجوا دیں گے. ارے علی جنت بھجوا دیں گے تو علی کا اختیار ہے, آپ کو کیوں؟ وہ تو چاہے کسی کو بھجوا دے, اس میں آپ کا کیا کمال ہے اپنا؟ بھائی مولا علی جنت دلوائیں گے, دلوا دیں گے ٹھیک ہے, مگر کیا وہ آپ ہوں گے جنہیں جنت دلوائیں گے؟ یہ تو علی کا اختیار ہے. علی تو چاہے جسے جنت بھجوا دے, ہمارا اس میں کیا؟ علی جنت دلوا دیں گے, علی جنت دلوا دیں گے, ٹھیک ہے علی جنت دلوا دیں گے. مگر ایک باپ کے 2 بیٹے, باپ کے علاقے میں بہت اچھی پکڑ ہے, علاقے میں اچھی بات ہے, تھانے دار, پولیس چوکی, MLA بھی سب سے اچھی بات ہے. ایک بیٹے کو اسی بات کا غرور رہتا ہے 2 منٹ میں بات تمام ہو جائے گی, گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں. تھانے دار سے اچھی بات ہے, پولیس چوکی سے اچھی بات ہے, اور ایک بیٹے کو اسی بات کا غرور رہتا ہے. چوراہے پہ کھڑے ہو کے کسی کی بھی ٹانگ توڑ دیتا ہے, کسی کا بھی ہاتھ توڑ دیتا ہے, کسی کا گریبان پھاڑ دیتا ہے. ایک دن آئے پولیس والے اٹھا کے لے گئے. باپ کیا کرے گا؟ اگر واقعی پکڑ مضبوط ہے باپ کیا کرے گا؟ چھڑوا کے لائے گا نہیں لائے گا؟ لائے گا چھڑوا کے, نیچرل چیز ہے, فطری عمل ہے, چھڑوانے جائے گا. باپ تھانے تک بیٹے کو چھڑوانے گیا. یہ تو باپ کی بیٹے سے محبت ہوئی نا, بیٹے کو باپ سے کون سی محبت ہے جو ایسا کام کیا کہ باپ کو تھانے تک آنا پڑا؟ یہ سوچنا ہے نا. یہ تو باپ کی بیٹے سے محبت ہے کہ بیٹے کو چھڑوانے تھانے تک گیا باپ. بیٹے کو باپ سے کون سی والی محبت تھی جو ایسا کام کیا کہ باپ کو تھانے میں آ کے کھڑا ہونا پڑا؟ ایک بیٹا اور ہے, نہ کسی جھگڑے میں, نہ کسی فساد میں, نہ کسی فتنے میں, مسجد میں دکھائی دیتا ہے, مجلس میں دکھائی دیتا ہے. ایک دن ہماری اس سے ملاقات ہو گئی. ہم نے کہا یار تمہارا بھائی تو بڑا بہادر ہے, علاقے کے ہر ٹوٹے ہوئے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہوتا, علاقے کے ہر ٹوٹی ہوئی ٹانگ میں اس کا ہاتھ ہوتا, ہر پھٹے ہوئے گریبان میں اس کا ہاتھ ہوتا, تم نہیں دکھائی دیتے کہیں مسجد مجلس. اس نے کہا مولانا آپ نہیں سمجھیں گے. میں نے کہا کیوں نہیں سمجھیں گے؟ یار ساری دنیا کو سمجھا رہے ہیں, سمجھاؤ ہمیں, سمجھیں گے. کاشمیر میرے باپ کی علاقے میں عزت بہت ہے, میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی کام کی وجہ سے میرے باپ کی عزت پہ کوئی داغ آئے. اپنے اپنے گریبان میں سب لوگ جھانک کے دیکھ لیجیے گا, ایمانداری سے بتائیے کس کی محبت قابل احترام ہے؟ اس بیٹے کی محبت کہ جس نے ایسا کام کیا کہ باپ کو تھانے تک آنا پڑا,
یا اس بیٹے کی محبت قابل احترام اور قابل بیان اور قابل قدر ہے جس نے کبھی کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ باپ کو تھانے تک آنا پڑا؟ ہر صاحب اپنے شعور و فہم و ادراک کیا کرے گا؟ اس بیٹے کی محبت قابل احترام ہے جس نے کبھی کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ باپ کو تھانے تک آنا پڑا۔ ہمیں علی سے محبت ہے، ہمیں علی سے محبت ہے، ہمیں علی سے محبت ہے۔ اللہ جانے کیسی محبت ہے کہ علی کو محشر کے میدان میں آ کے کہنا پڑے پروردگار چھوڑ دے میرا شیعہ ہے، چھوڑ دے میرا شیعہ ہے، چھوڑ دے میرا شیعہ ہے۔ محبت تو علی سے یہ ہے کہ علی محشر کے میدان میں آئے، سینہ تان کے کہیں پروردگار اب لگا میزان، اب لے حساب، اب جتنے آ رہے ہیں سارے میرے شیعہ ہے۔ یہ ہے محبت علی سے، یہ ہے عشق سے۔ محبت دیکھنی ہے، عشق دیکھنا ہے، کربلا دیکھیے۔ عشق کی بلندی کو کربلا کہتے ہیں، عشق کی معراج کو کربلا کہتے ہیں۔ چلے جاؤ جس سے جانا ہے، اکیلے نہیں جانا چاہتے تو کوئی اکبر کو لے جاؤ، کوئی اصغر کو لے جاؤ، کوئی قاسم کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب جو چراغ جلا تو سب کے خنجر اپنے اپنی گردنوں میں رکھے ہوئے تھے۔ مولا ستر بار زندگی ملے، 70 بار مرے تو پھر بھی آپ کے ساتھ مریں گے، آپ کے بغیر نہیں مریں گے۔ کربلا میں تھے حسین کے چاہنے والے، کربلا کیسے کیسے ساتھی ملے ہیں حسین کو، کیسے کیسے صحابی ملے ہیں حسین کو۔ حبیب مظاہر جیسا صحابی، وہ جیسا ساتھی، مسلم ابن اوسجہ جیسا ساتھی۔ مسلم ابن اوسجہ کربلا کے میدان میں تنہا نہیں آئے تھے، آپ کی زوجہ بھی تھی، آپ کی بیٹی بھی تھی، آپ کا بیٹا بھی تھا۔ جب مسلم قلعے میں حبیب مظاہر موجود تھے، مولا حسین کے ساتھ گئے ہیں حبیب نے مسلم سے پوچھا، مسلم کچھ کہنا ہے، کچھ بولنا ہے؟ حبیب نے سوچا مسلم شاید اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ کہیں گے، اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بولیں گے، اپنی زوجہ کے بارے میں کچھ کہیں گے، مگر معلوم ہے مسلم نے اوسجہ نے کیا کیا؟ حبیب کا ہاتھ لیا، حسین کا ہاتھ حبیب کے ہاتھ میں دے دیا۔ حبیب جب تک زندہ ہو میرے مولا کا خیال رکھنا۔ مسلم کا لاش آیا ہے، حسین نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ جس کے سر پہ چھوٹا سا امامہ بنا ہوا ہے، کاندھے پہ تلوار ہے، تلوار کا تک بچے کے قد سے بڑا ہے، تلوار زمین پہ خط دیتی ہوئی جا رہی ہے۔ رو کے پوچھا، بیٹا تم کس کے بیٹے ہو؟ اس بچے نے کہا، میں انہی کا بیٹا ہوں جو کہ لاشا آیا ہے۔ حسین تڑپ گئے، تڑپ کے فرمایا، کیا تمہاری ماں کے لیے یہ غم کم ہے کہ تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، اب تم بھی میدان میں جا رہے ہو؟ معلوم ہے بچہ کیا کہتا ہے اپنی معصوم زبان سے، بولا کیا کرو، اسی ماں نے تو سر پہ امامہ باندھا ہے، اسی ماں نے تو یہ تلوار دی ہے۔ در خیمہ سے ماں کی آواز ہے، مولا آپ نے مسلم کی قربانی قبول کر لی نا، میری طرف سے میرے بچے کو قبول کر لیجیے۔ ایسے ایسے ساتھی، ایسے ایسے صحابی حسین کو ملے۔ سید و زہیر جیسے ساتھی، نماز ہو رہی ہے، سید و زہیر پیچھے کھڑے، تیروں نے حسین کے سینے کا رخ کیا، سید و زہیر صف میں سے نکلے، حسین کے سینے کے آگے آگے کھڑے ہو گئے۔ اب جو تیر حسین کو لگنے تھے وہ سید و زہیر کے سینے پہ لگ رہے۔ نماز تمام ہوئی، تکبیر آخر حسین نے کی، سید و زہیر حسین کی آغوش میں گر گئے۔ پہلا سوال، مولا آپ ہم سے خوش ہیں نا؟ کہ میں تو خوش ہوں، میرا نانا تو خوش ہے، میرا خدا بھی خوش ہے۔ دوسرا سوال، مولا ہمارا شمار نمازیوں میں ہوگا؟ کہ تم سے بڑا نمازی کون ہے؟ تم نے امام وقت کو نماز ادا کرائی ہے۔ تیسرا سوال، مولا ہم جنت میں کہاں ہوں گے؟ کہ جہاں تمہارا مولا ہوگا وہیں تم جنت میں رہو گے۔ اچھا مولا چلتے ہیں، خدا حافظ۔ خدا حافظ کی سید و زہیر نے اچانک طرف کی آنکھوں کو کھولا سید و زہیر نے، کہ مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ سایہ ہمارے سرانے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے فرمایا، سید و زہیر جلدی سلام کرو، میرا نانا تمہیں لینے کے لیے آ گیا ہے۔ سید و زہیر نے سلام کیا، پھر آنکھیں بند کی، چونک کے پھر آنکھوں کو کھولا، مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ سایہ ہمارے دائیں طرف آ رہا ہے۔ کہ سید و زہیر سلام کرو، میرا بابا علی آ گیا ہے۔ سلام کیا، آنکھوں کو بند کیا، پھر آنکھوں کو کھولا، مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ سایہ ہمارے بائیں طرف سے آ رہا ہے۔ کہ سید و زہیر میرا بھیا حسن تمہیں لینے آ گیا ہے۔ سید و زہیر نے آنکھوں کو بند کیا، اب اچانک طرف کی آنکھوں کو کھولا سید و زہیر نے، مولا ایسا لگ رہا ہے
جیسے کوئی ہمارے سامنے سے آ رہا ہے. حسین نے سر سے امامے کو پھینک کے فرمایا سعید و زہیر جلدی سے اپنے پیروں کو سمیٹو, میری ماں فاطمہ زہرا تمہیں لینے کے لیے آ گئی ہے. سعید و زہیر نے سلام کیا, السلام علیکی یا بنت رسول اللہ, السلام علیکی یا فاطمہ الزہرا. سعید و زہیر رخصت ہو کے دنیا سے چلے گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسین.